अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सोनियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज जी ये ईद की स्पेशल दावत में हमने बनाई फिरनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 किलो दूध है, इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है और इसमें हमने जो है चावल भिगो के रखे हुए से 3-4 घंटे से उसको दूध में डाल के ब्लेंड करके अच्छी तरह इसमें डाल दिया है। कच्चे चावल हैं, ठीक है। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने इसको पकाया है। ये देखें चावल मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह ब्लेंड हो जाएंगे और ये खीर फिरनी जो है ये यानी चावल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे बड़े अच्छे। ये इसमें 7-8 इलायचियाँ डाल दी और इसको हल्की आंच पे पकने रख दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें और ये देख लें अब ये गाढ़ा हो गया। और इसमें मैंने एक पैकेट जो है वो लजीजा फिरनी का मिक्स किया था, उससे ये बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर हस्बे ज़रूरत अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी मिक्स कर देनी। चीनी मिक्स करके तो और पका लो अच्छी तरह। ये जी कोटने से इसको मैश करें ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। और इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दिया था और इसको पकाते रहे हिलाते रहे। ये बहुत टाइम लगा था, इसको हल्की आंच पे मैं पकाती हूँ ताकि ये ना मुलायम हो जाए। और फिर इसको जो चीनी डाल के ये बिल्कुल अब इस वक्त रेडी है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके इसको डोंगों में डाल के ऊपर से पिस्ता बादाम जो है वो ग्राइंड करके मैंने जो है मोटा मोटा ग्राइंड किया था, ज़्यादा नहीं, ये देख लें। इसके ऊपर गार्निश कर दिया और ये जी A1 फिरनी तैयार हो गई है। इंजॉय करें। और जी जनाब दूसरी स्वीट डिश ताड़े ना शेयर करांगे फ्रूट ये मैंगो कस्टर्ड है, मैंगो जेली कस्टर्ड। इसको जो है हमने कैसे लेयर लगाई हैं, कैसे बनाया है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा बहुत मज़े का लगता है। दूध में जो है जी वो कस्टर्ड ये तकरीबन मैंने 5 kg जो है दूध लिया है और इसमें से आधा किलो जो दूध है उसमें कस्टर्ड के नाम एक जो है वो पैक हमने मिक्स करके और ये जेलियाँ मुख्तलिफ 3 कलर्स की रेड और येलो और मैंगो जेली है और ग्रीन, ये मुख्तलिफ सांचों में जमा लें और जिस तरह आपने डेकोरेशन करनी है आप कर सकते हैं। ये सिलिकॉन के होते हैं, इसमें मुख्तलिफ वनीला केक, सादा केक, इसकी लेयर लगाई है। इसके ऊपर हमने जी डालनी है मैंगो जेली। ये कस्टर्ड भी रेडी हो गया है और क्रीम भी थोड़ी ब्लेंड करके रख ली है। कस्टर्ड जो है वो आपने ज़्यादा थिक नहीं करना, वो जो मोटा जो हो जाता है ना वो खाया नहीं जाता, बहुत हैवी हो जाता है। ये सबसे पहले मैंगो जेली की लेयर लगाएंगे, इसको थोड़ा सा पंखा चला दिया, जम गई। अब जी दूसरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर कस्टर्ड की ना ये थोड़ा सा केक जो हमने पीस के रखा हुआ था उसको थोड़ा सा और डाला और उसके ऊपर मैंगो डाल दिए। फिर ग्रीन जेली नीचे डाली थी, वो शायद वीडियो मिस हो गई है। और ये मैंगो जो है वो क्यूब्स काट के आपने मैंगो की लेयर लगा देनी है, ठीक है। और इसके बाद ये जी हमने थोड़ी थोड़ी क्रीम भी बीच में डालते रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर जी रेड जेली डाल दें आप। रेड जेली डाल के मैंगो को हमने जी थोड़ा ठंडा कर लिया। अब इसके ऊपर एंड पे जो है वो हमने ना कस्टर्ड की लेयर लगा के तो फिर ऊपर क्रीम डाल दी है। क्रीम डालने के बाद ऊपर आप जो जेली हमने सिलिकॉन के साशे में जमाई थी वो हम इसमें जो है ऊपर गार्निश कर देंगे। जैसे आपको लगे अच्छा वैसे आप गार्निश करें, रेड येलो ग्रीन। ये बहुत ही मज़े का आला, अच्छा ठंडा मीठा बहुत ही ज़बरदस्त था। सब ने बहुत तारीफ़ की ये ईद की दावत में। और अब हम जी नेक्स्ट हमारी रेसिपी है जी ये बीफ दम कबाब बनाने हैं हमने। ये तकरीबन 7 to 8 kg जो है बीफ का कीमा है, इसको हमने बारीक पिसवा लिया है। ये प्याज चॉपर में चॉप कर लिए हैं, ये अदरक और प्याज चॉप हुआ है और ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये ग्रीन मसाला है। ये तकरीबन 2 गठियाँ थी और प्याज तकरीबन 2 kg है। और ये नमक, मिर्च, सुरख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और जी गरम मसाला, कचरी पाउडर और ये जिंजर पाउडर। ये इसमें हम सारा मिक्स करेंगे, डालेंगे। कचरी पाउडर आपने ज़रूर डालना है, ये इससे ना कीमा अच्छा गल जाता है। और ये सारे मसाले आप डाल के अच्छी तरह मिक्स करें, छोटी सी टिक्कियाँ बना के टेस्ट कर लें। अगर कुछ कमी हो तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं।
ویسے میں نے جو ہے وہ اس کے اندر کٹی لال مرچ اور نمک تھوڑا اور شامل کیا تھا، اور اس کو اب یہ بڑے ٹب میں ڈال کے اچھی طرح گلوز ڈال کے تسی مکس کر لو، ٹشکو مکس کرنا ہے تاکہ اچھی طرح مسالہ رچ بس جائے۔ اور یہ دعوت سے جو ہے وہ ایک دن پہلے میں نے مکس کر کے ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیا تھا، تاکہ جب دعوت سے پہلے ہم کباب بنائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم دم دے لیں گے۔ یہ ماشاءاللہ سے یہ سارا مکس کر دیا تھا، اور یہ اتنے نرم اتنے اچھے کباب بنے تھے کہ یہ ٹوٹ رہے تھے اور بالکل گلے ہوئے، اور سارے پوچھے تھے کہ اس میں آپ نے کیا ڈالا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ڈالا ہے۔ اس کو بس میرینیشن کا ٹائم آپ نے دینا ہے۔ جو لوگ تازے بنا لیتے ہیں وہ کبھی بھی اچھے نہیں بنتے، اندر سے قیمہ سخت ہو جائے گا یا کچا رہ جائے گا، اور اس کو آپ نے مکس کر کے میرینیٹ کرنا تاکہ قیمہ اور مسالہ اچھی طرح جذب ہو جائے، اور پھر یہ اچھے کباب بنتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرا ایکسپیرینس جو ہے، میں تو کبھی بھی اس طرح چیزیں نہیں ڈالتی، میں تو پیکٹ اور ڈبوں سے ڈائریکٹ ڈالتی ہوں۔ اور یہ مکس ہو گیا، اور یہ اب ہم نے نا باربیکیو کے لیے نا چکن کو مسالہ لگانا، چکن ملائی باربیکیو جناب۔ یہ تقریباً 20 kg چکن ہے، اور یہ بڑے پیس کروائے ہوئے ہیں ہم نے۔ اس میں میں نے ڈالا ہے دہی 1 سے 1.5 کلو، اور 3 پیکٹ کریم کے ہیں، نمک ہے، کٹی لال مرچ ہے، یہ چکن تکہ مسالہ ہے، شان کا کالی مرچ ہے، اور چاٹ مسالہ ہے، اور سرخ مرچ ہے پسی ہوئی۔ اور یہ جو میں نے جو ہے یہ ادرک لہسن کا پیسٹ، ہری مرچیں اور تھوڑا دہی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا ہے۔ اور یہ لیمن جوس ہے، یہ تقریباً ½ کلو لیمن کا جوس ہے۔ اس کو نمک اور لیموں کو مکس کر کے اس کو لگا کے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ سارے مسالے جائیں گے، ذرا اچھی طرح مکس کرنا ہے تاڑے گلوز پا کے، تاکہ تسی نا اچھی طرح رچ جائے۔ اور بڑے آپ نے باربیکیو کھائے ہوں گے، یہ والا باربیکیو سب تعریف کر رہے تھے کہ اتنا نرم کیسے باربیکیو، آپ نے دیکھا چکن باربیکیو کریں تو سخت ہو جاتا ہے، یہ اتنی نرم بوٹی تھی نا کہ منہ میں گھل رہی تھی۔ یہ اس کا مسالے کا طریقہ ہے، اور اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ انہیں وہاں چیزاں پائی دیا نے تو بس مکس کر کے رکھ دی ہے۔ تو باربیکیو جو ہے وہ بڑا سب نے پسند کیا، بڑا انجوائے کیا۔ اور ہوں جی پکاواں گے نہاری بیف، یہ مٹن نہاری ہے، سوری مٹن جو ہے وہ تقریباً 1 kg میں نے پیاز لیا ہے، اس میں لہسن ادرک ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، لہسن ادرک ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے، تو اچھی طرح فرائی کر کے پھر گوشت جو تھا وہ تقریباً 5 kg تھا، تو 5 to 6 kg تھا، دھو کے فریزر میں رکھا ہوا تھا۔ اب یہ مسالہ بن گیا، اس میں جو ہے گوشت ڈال دیں گے، اور جی یہ میں نے اس میں سارے مسالے ڈال دیے، نمک مرچ ہلدی، اور یہ جی نہاری مسالہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے پیس کے رکھا ہوتا ہے۔ یہ میں نے نیچے میری پروفائل میں ہے نہاری میں جس طرح مٹن بناتی ہوں۔ یہ گوشت جب کھل گیا تھا، بھن گیا تھا ہلکی آنچ پہ، اس کو بھون کے اس دہی ڈال کے بھون کے اس کو نا آپ نے بالکل بھون لینا ہے، اور پھر پانی ڈال کے گلا لیا تو یہ تری اتار لیں گے، اور پھر آٹا بھون کے اس کو گاڑھا کر لیں گے۔ کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ اتنا میں بیزی تھی، سارا دن میں بیزی رہی ہوں۔ یہ پیاز براؤن کر کے اس میں ادرک ہری مرچیں اور دھنیا ڈال کے آپ نے اوپر سے تڑکا لگا دینا ہے، اور پھر جب پیش کرنا ہے پھر یہ میں نے لیمن جوس بھی ڈالا ہے تقریباً ½ کپ نا۔ اور آٹا میں زیادہ نہیں ڈالتی، زیادہ تھک کنسسٹنسی مجھے نہیں پسند ہے، وہ نہاری پھر بہت ہیوی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جی مکس ویجی سمپل پلاؤ بنایا تھا، کیونکہ ساری چیزیں اوپر اگر گوشت قیمے والی ہوں، کباب تھے، دم کباب تھے، پائے تھے، نہاری تو اپنے نان کے باربیکیو، تو پھر یہ تڑکا لگا کے نا سمپل ہری مرچیں اور پیاز زیادہ براؤن نہیں کرنا، پیاز کم ڈالنا ہے، کالی مرچ اور ہری مرچ اور کٹی لال مرچ ڈال کے، تو یہ چاول تقریباً یہ 5-6 kg چاول ہیں۔ اور پھر اوپر سے دم میں نا میں نے ویجیٹیبلز ڈال کے اوپر فوڈ کلر ڈال دیے، اور اس کو دم پہ رکھ کے، تو یہ چاول بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ پکے تھے۔ میں ہمیشہ دعوتوں پہ ایسے ہی چاول بناتی ہوں، یا پلاؤ بناتی ہوں، یا پھر یہ ایسے چاول بناتی ہوں۔ بہت سارا دن مصروفیت میں گزرا، اور یہ عید کی دعوت کی تیاری کوئی آسان نہیں ہوتی، آپ کو 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں سارا۔ اتنی بڑی دعوت ماشاءاللہ 50 to 60 جو ہے پرسن کی دعوت جو ہے وہ ماشاءاللہ میں کر لیتی ہوں۔ اور یہ جی پائے بھی ساتھ پکائے تھے، پائے کی ریسیپی بھی میری جو ہے وہ فل نیچے پروفائل میں پڑی ہوگی۔ یہ جی پائے جو ہیں سمپل میں ابال کے دھو کے رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، نمک مرچ ہلدی ڈال کے اس کو پایوں کو 3 سے 4 گھنٹے گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ مسالہ میں الگ سے تیار کرتی ہوں، لہسن ادرک اور یہ پیاز اور نمک مرچ ہلدی
اور اس کا سیکرٹ مسالہ بھی شیئر کر دیتی ہوں. اجوائن دھو کے ڈالنی ہے تقریباً ½ ٹی اسپون اور زیرہ. اس کو اچھی طرح ہلکی آنچ پہ آپ نے گلا لینا ہے. پھر جگ میں بلینڈ کر کے یہ دیکھیں اجوائن اور زیرہ میں ہمیشہ دھو کے ڈالتی ہوں. اس میں بہت مٹی اور وہ باریک باریک ذرے ہوتے ہیں وہ سارے چن کے، تو یہ اچھی طرح گلا لیں. پھر اس کو جگ میں بلینڈ کر کے دہی ڈال کے اینڈ پہ تو بھون لیں. بس یہ بھون گیا، شوربہ بن گیا. ویڈیو نہیں اور بنی، نیچے پروفائل میں پوری ریسیپی ہے. یہ اتنے کمال کے پائے کہ یہ بالکل بھی یہ سالن نہیں بچا. تو یہ سب نے بہت پسند کیا. یہ بہت گلے ہوئے اور اچھا شوربہ بنتا ہے. جب پایا گلا ہونا تو پھر پایا A1 شوربہ بنتا ہے. یہ بالکل بھی نہیں تھا بچا. اور اس کی ریسیپی نیچے بھی مینشن ہے. یہ تو دعوت کی تھی اور پائے ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے، سارے ختم ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جی بچوں نے تھوڑی تیاری کی تھی کیونکہ تھوڑی ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی رسم تھی، بات پکی ہوئی تھی بھتیجی کی اور بھتیجے کی. یہ لاریب سے ہم نے لڈو بنوائے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جی بچوں نے یہ ہم نے آرڈر پہ ڈبے بنوائے. اور یہ تھوڑی سی گھر پہ چھوٹی سی رسم کی تھی جو کہ دوپہر کے ٹائم ہوئی تھی. یہ بچوں نے ڈیکوریشن کی سب نے، اور یہ سب نے بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی قسمت کرے. اب یہ مہمان آ چکے ہیں اور یہ باربیکیو بننا شروع ہو گیا ہے اور دھوئیں اڑ رہے ہیں. اور یہ جی قیمہ، یہ والی قیمہ ہم نے کباب بنانے شروع کر دیے تھے. 2 فرائی پین رکھے اور ہم فٹافٹ سے کباب ڈالتے جا رہے تھے. ایک بندہ نکالتا جا رہا تھا اور دیگچی میں ڈال دیے ہم نے. اس کے اوپر سے ہم نے پیاز، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا جو ہے وہ ڈال کے تو پھر کوئلے کا دم دے دینا ہے. اور پھر یہ A1 جی اعلیٰ قسم کے کباب بن جاتے ہیں کہ بس منہ میں گلتے ہیں. ان کو زیادہ ہلانا نہیں ہوتا، پھر بس دم دینا ہوتا ہے جب سرونگ کے ٹائم. اور یہ جی کھانا سب ریڈی ہو چکا تھا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول ہیں. یہ دیگچے آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے دیگچے ہیں. یہ نہاری بھی ریڈی ہے فل. اور یہ جی دم کے کباب بھی ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ جی دم کے کباب. یہ ویڈیو تھوڑی بلر ہو گئی ہے تو جی یہ اور یہ جی ویڈیو نہیں ہم بنا سکے. یہ بس تھوڑی سی جب سرونگ کے ٹائم بہت افراتفری پڑ گئی تھی تو بزی ہو گئے تھے سب ہم لوگ. تو یہ جی بس کچھ پکچرز تھیں جن میں نے ڈال کے تو ماشاءاللہ سب نے کھانا کھایا، انجوائے کیا. بہت شکریہ ادا کیا. پھر اینڈ پہ سویٹ ڈش کا تھا. سویٹ ڈش بھی سب نے بہت کھائی، بہت انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا. سب مہمان جب اکٹھے ہوتے ہیں آپ اس طرح کھانا دیتے ہو، کھانا سارے بہت تعریف کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسی ڈشز لگیں اور یہ ہمارا آئیڈیا کیسا لگا. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.